السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس اصلاح عقائد و اعمال و درس سیرت انبیاء، اس تعلق سے دو نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ افادہ عامہ کے لیے ہم نے یہ چاہا کہ اسے ایک ہی نشست میں سب کے لیے عام کر دیا جائے تاکہ سب کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ ایک بار اور درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں اس بات کا ہم نے تذکرہ کر دیا کہ شفاعت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تینوں قسمیں، شفاعت بالوجاہہ، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے گمراہی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ مدار ایمان ہے، یعنی ایمان کی اصل ہے، بنیاد ہے، بلکہ مزید یہ فرمایا بلکہ ایمان سرکار کی اسی محبت ہی کا نام ہے، جس کو امام عشق و محبت آقائی و مولائی شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں گے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں گے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، جہان دنیا، چاہے وہ آسمانوں کی دنیا ہو، زمینوں کی دنیا ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے کی سمندروں کی دنیا ہو، کوئی بھی دنیا ہو، تمام جہان سے زیادہ، یہاں تک کہ ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں ایمان والوں کی پہچان یہی بیان فرمائی ہے، اور یہ تک فرمایا کہ اگر جو ہے دنیا کی چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، اپنے ماں باپ پیارے ہیں، خاندان کے لوگ پیارے ہیں، تمہارے مال جائیداد پیارے ہیں، تمہارے گھر مکان پیارے ہیں، تو انتظار کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا، چنانچہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب اب میرے بندوں سے کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری ابناؤکم، تمہاری اولادیں،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری شوہر اور بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان کے لوگ، اور وہ اموال اقترفتموها اور وہ اموال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے نا، وہ تجارت تخشون کسادها اور جو تجارت کے مال تمہارے ہیں، جو تجارتیں تم کرتے ہو اس کے لیے محنتیں کرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جس سے تم پسند کرتے ہو، جس میں تم رہتے ہو، یہ تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو انتظار کرو اس وقت کا کہ یہاں تک اللہ تعالی اپنا حکم لائے، یعنی قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالی فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ ہے، اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، آل اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو سرکار کی محبت یہی عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے سے زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جسے پسند کرے اسے ہم بھی پسند کریں، محبوب کو بھی پسند کریں، اور جن جن چیزوں کی نسبت محبوب سے ہے ان ساری چیزوں کو بھی ہم پسند کریں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جسے پسند کرتے ہیں لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پسند کریں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی محبت کرنا لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کے دشمن ہوں، محبوب کے جو مخالف ہوں، محبوب کے جو گستاخ ہوں، محبوب کی شان میں جو گستاخیاں کریں ان سے نفرت بھی کی جائے۔ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ اسی لیے مومنین کاملین کی مثال قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم الى آخر الآیہ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ہرگز تم نہ پاؤ گے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ہرگز ایسی قوم کو تم نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت اور پیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے کے دشمن ہوں، اگرچہ اللہ اس کے رسول کے دشمن اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، خاندان والے کیوں نہ ہو، قبیلے والے کیوں نہ ہو، گاؤں شہر والے کیوں نہ ہو، ان کی اولاد اپنی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کا جو بھی دشمن ہو اس سے نفرت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا اور ان کی جبریل امی کے ذریعہ مدد فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے اور اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے ہم پیار کریں گے، تبھی تو محبت صحیح ہے۔ اسی طرح جو محبوب کا گستاخ ہو، محبوب کا دشمن ہو، اس سے نفرت کرنا بھی یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت پوری ہی نہیں ہو سکتی ہے جب محبوب کے دوستوں سے پیار نہ کیا جائے،
اس سے نسبت والی چیزوں کی عزت نہ کی جائے، اسی طرح اس کے دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے۔ اور قرآن نے دونوں بیان کیا، ہم نے دونوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے خاندان کے لوگ اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، تمہارا گاؤں، تمہارا شہر، تمہارا گھر، تمہاری تجارت، تمہاری دولت، تمہارا شوہر، تمہاری بیویاں، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ فرمایا دوسری جگہ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا یقین اور ایمان ہے، ایسے لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے بیٹے ہوں، باپ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اسی لیے فرمایا میرے آقا نے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے پیار کیا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کی، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے۔ تو اگر ایمان چاہتے ہیں اور دلوں میں ایمان نقش ہونا چاہیے تو یہ چیز پائی جانی ضروری ہے۔ چلیے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، آقا کی جانثاری میں گئے تھے، اور دوسری طرف سے کافروں کی طرف سے آپ کا بیٹا تھا جو کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا۔ میدان جنگ میں اس کی تلوار کے نیچے حضرت ابو بکر آ گئے، کافر بیٹے نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ باپ ہے، چلو کون مارے، چھوڑ دیا۔ اب جب اسلام لے آئے، ایک دن باپ بیٹے آپس میں بات کر رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، مگر باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ کی گردن کیسے کاٹوں، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو کافر تھا، وہ تیرا کفر تھا کہ تجھے باپ کی محبت یاد آ گئی، باپ کا پیار تیرے اوپر غالب آ گیا۔ اگر تو میرے تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا غدار ہے، تیری گردن میں کاٹ دیتا۔ تو یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ چلیے اگلا عقیدہ دیکھیں، تو یہ اس طرح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگلا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، لہذا یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ، یاد رکھو اللہ کی اطاعت کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہو۔ آپ دیکھ لیں وہابیہ دیابنا اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ان سے بھی محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ بہرحال مگر رسول اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، بلکہ طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں تو فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے بندہ، نماز پڑھ رہا، مسئلہ بتا رہے ہیں صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں تو دیکھو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور حالت نماز میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا لیں تو لازم ہے کہ وہ فوراً جواب دے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، بات چیت کرے، بدستور نماز ہی میں ہے، قبلہ بدل گیا، جہت بدل گئی، سینہ ہٹ گیا کعبہ کی طرف سے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کے باہر کی باتیں کر رہا ہے، نماز کے باہر کی باتیں کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ یہ بدستور نماز ہی میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ یہ عقیدہ کوئی زبردستی کا عقیدہ نہیں ہے،
بلکہ قرآن مقدس کے سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، جو ہے طلبہ طالبات یا دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں اس چیز کو، وہ غور کریں، اطاع اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اطاع ماضی کا صیغہ ہے، تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع ہے، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا، فقط اطاع اللہ، وہ الرسول اللہ کی اطاعت کر چکا۔ یہاں بندہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت میں لگا، وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے رسول اللہ کی اطاعت عین طاعت الہی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی طاعت کو اپنے رسول کی اطاعت قرار دیا، فجعل طاعت رسولہ طاعتہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی طاعت قرار دیا۔ وقرن طاعتہ بطاعتہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اطاعت کے ساتھ ملا دیا، اور اس پر عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا، اور جس نے اس کی مخالفت کی اس پر اسے جو ہے عذاب علیم اور سختی کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیے، اگر اب بندہ نماز میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکاریں تو حالت نماز میں ہی اسے لبیک کہنا ہوگا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک بخاری شریف کی بہت مشہور ہے، اور آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنا بھی ہوگا۔ حضرت ابو سعید سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کنت اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فدعانی، سرکار نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، فلم آتہو، تو میں ان کے پاس نہیں آیا، حتی صلیتو، یہاں تک کہ نماز میں نے مکمل کر لی، ثم آتیتہو، پھر میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے سوچا کہ سرکار نے بلایا ہے، حالانکہ میں نماز میں ہوں، میں نہیں پہنچا، نماز میں نے مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال، سرکار نے فرمایا ما منعک ان تاتیہ، میرے پاس آنے سے کس چیز نے تم کو روکا، میں نے تم کو بلایا تھا، دیر کیوں کی؟ الم یقل اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے یہ نہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ کا یہ قول فرمان تم کو نہیں ملا کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکاریں تو تم ان کی پکار پر فوراً لبیک کہو، جواب دو، حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، متوجہ ہوئے مگر جواب نہ دیا، اور نماز پڑھی، فخففا، بہت مختصر نماز پڑھی، پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو رسول اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلام ہو، اے ابی یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے روکا، جب میں نے تجھے پکارا تو تم نے میرا جواب کیوں نہ دیا، تمہیں کس چیز نے روکا میرے بلانے پر جواب دینے سے، کس چیز نے تمہیں روکا؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ قال افلم تجد فیما اوحى اللہ الی،
کیا تم نہیں پاتے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی ہے؟ کیا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے۔ کیا تم قرآن پاک میں جو میری طرف وحی کی گئی تم یہ نہیں پاتے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً تم جواب دو اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح سنن ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حضرت عبی فرماتے ہیں بلا ولا اعود انشاءاللہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مسئلہ معلوم نہ تھا، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ عین طاعت الہی ہے۔ اسی آیت کی بنا پر مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں اور بندہ حالت نماز میں ہو تو ان کے پکار پر جواب دینا یہ واجب ہے، اور ایسی صورت میں جب سرکار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے۔ چلیے اگلا عقیدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عین تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ ایک تو ہوا سرکار سے محبت کرنا، دونوں فرق سمجھیے، بہت ہی اہم بات ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ ایک تو بات اب تک ہوئی کہ سرکار کی محبت یہی اصل ایمان اور عین ایمان ہے۔ اب چونکہ یہ دعویٰ بڑا آسان ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، جیسے تبلیغی وہابیہ کہتے ہیں نا، ارے اور کچھ ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ ہم نبی سے پیار نہیں کرتے تو نماز اتنی پابندی سے کیوں پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے پیار نہیں کرتے قرآن اتنا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے محبت یہ رقت قلبی کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، زبان سے دعویٰ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، آدمی کے ظاہری عمل سے پتا چلتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس جہاں دعوی محبت ہو وہیں پر ضروری ہے کہ وہ چیز بھی ظاہر ہو جس سے محبت کا پتہ چلے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان و رکن ایمان ہے۔ لہذا اگر آدمی دعوی محبت تو کرے مگر عمل اس کے خلاف ہو تو یہ یعنی عظمت کے خلاف ہو، جس سے ثابت ہو کہ وہ اس کے دل میں سرکار کی عظمت نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ عمل کر کے دعویٰ کر کے دکھا رہا ہے، مگر اگر ایک بھی حرکت اس نے ایسی کر دی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف جو کام ہو تو اب اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ رکن ایمان ہے۔ چلیے قرآن مقدس میں اللہ فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ رسول تو اسی لیے بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام، جو ان کی تعظیم میں کلام کرے وہ اصل رسالت کو بیکار کیا چاہتا ہے۔ تو سرکار کی تعظیم میں کلام کرنے والا، اعتراض کرنے والا، وہ اصل رسالت ہی کو بیکار کر رہا ہے، لہذا یہ جزو ایمان ہے۔ اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم، ایمان کے بعد فعل تعظیم یعنی تعظیم کا پایا جانا یہ ہر فرض سے مقدم ہے، یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب سے مقدم ہے۔ تو ایمان سب سے پہلے، پھر اس کے بعد تعظیم نبی، اب اس کے بعد دوسرے عمل ہیں۔ اگر ایمان ہے مگر تعظیم نبی نہ پایا گیا، تعظیم نبی نہ پایا گیا تو اگر لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے،
حج و زکوٰۃ ادا کر لے، نیکیاں کر لے، غریبوں کی مدد کر لے، بیواؤں کا سہارا بن جائے، یتیموں کا ماوا